بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ خبریں تو بہت ہے، لیکن جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک اہم خبر اور آ گئی ہے۔ میں نے کہا آغاز میں اسی کو سب سے پہلے لے چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب پہ نا ایک ترجمان بن کے، جنرل باجوہ صاحب کے ترجمان بن کے منصور علی خان جو اینکر ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ کچھ سٹیٹمنٹ روز دیے جا رہے ہیں قسط وار نا۔ ان کی 3 قسطیں بھی آ چکی ہیں، جس پہ ایک دوسری قسط میں یہ تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب سر کہتے تھے، اور جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے مجھے سر نہیں کہنا، آپ تو میرے باس ہیں۔ تو اچھا، پھر وہ باس کہتے تو نہیں ایسی باتیں نہ کریں آپ، یہاں اس طرح کی کوئی چیزیں تھی۔ تو خان صاحب نے نا ابھی وہ چیز کلیئر کر دی ہے۔ پہلے ذرا میں وہی آپ کو بتا دوں، وہ خان صاحب کہتے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو مارشاء اللہ کی عادت پڑ گئی تھی۔ دراصل اداروں کو مارشاء اللہ کی عادت پڑ گئی تھی، جنرل باجوہ کو کبھی بھی میں نے باس نہیں کہا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی جی۔ ایک بندہ کسی سورس کے تھرو، جنرل باجوہ 2 سال تک نہیں بول سکتے، یہ ان کی جاب کا تقاضا ہے۔ وہ 2 سال تک میڈیا پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے اس طرح کی، اور سیاسی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، اس طرح وہ بولیں گے تو پھنس جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب وہ ایک سورس کے تھرو، یعنی جیسا ڈیفرنٹ سورس ہے، میں نے آپ کو انصار عباسی بھی بتایا، ایک زمانے میں کامران خان صاحب بھی ان کے سورس تھے، آج کل منصور علی خان ان کے سورس ہیں۔ تو اس سورس کے تھرو انہوں نے یہ دیا، تو آج عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ میں نے جنرل باجوہ کو کبھی بھی باس نہیں کہا، اور میں پرائم منسٹر تھا، وہ مجھے سر کہتے تھے، میں ان کو باس کیوں بولوں گا؟ یہ عمران خان صاحب کی آج جسے کہتے ہیں تردید آ گئی ہے، اس کا جواب آ گیا، اس کا رد عمل آ گیا ہے۔ میں نے کہا یہ میں آپ کو ابتدا میں بتا دوں۔ اب ہم گھڑی والا معاملہ بھی پورا تیا پانچا کریں گے، اس آڈیو لیک کا بھی پانچا کریں گے، اس کی سر جو اسپیکٹ میں آپ کے سامنے بھی کلیئر کرنے لگوں کہ کس طرح یہ پلاننگ پوری آج کی ہوئی ہے اس آڈیو کی، آڈیو صحیح ہے نہیں ہے، اگر صحیح ہے تو کیا اس میں چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں، اور ٹائمنگ دیکھیں، محمد شفیق صاحب بھی بیچ میں آئے ہیں، کافی چیزیں انٹرسٹنگ ہے، ویڈیو آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گی، تو ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک طرف نا سارے ٹاپکس کو کمپائل کرتے ہیں۔ سلمان شہباز جی مہنگا منی لانڈرنگ میں ان کو حفاظتی ضمانت مل گئی، 11 تاریخ کو وہ اسلام آباد میں ہوں گے، 13 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ مہنگا منی لانڈرنگ 16-17 ارب کا یہ سارا معاملہ ہے۔ نیب حمزہ شہباز کا جو شوگر مل اراضی کیس ہے نا، اس میں نیب نے وہ کیس ہی ختم کر دیا، ٹھیک ہے تو وہ منی لانڈرنگ والے کیس میں وہ سارے کیس ختم ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف نا شیری مزاری کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، ان کی نا 35,000 زرعی اراضی کا معاملہ جی، اور اس پہ قبضے کو نا نیب نے ٹیک اپ کر لیا۔ یعنی شیری مزاری جو پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، تو ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 35,000 اراضی پر قبضہ کیا، اور نیب اب اس کیس کو پرسو کرے گا۔ پہلے اینٹی کرپشن نے یہ شوق پورا کیا تھا اور ان کو کلیئر کیا تھا، چلے اب خیر نیب بھی کر لیں۔ مگر ایک بات بتائیں، 2 روز قبل جب نیب کی عدالت میں شاہد خاقان عباسی صاحب پیش تھے، تو شاہد خاقان عباسی تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس نیب کو بند ہونا چاہیے، کہہ رہے تھے نا۔ دوسری طرف اسی نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سوال تو ہم کر سکتے ہیں نا، انصاف نہیں لگ رہا، انصاف برابر ہونا چاہیے۔ اپنے کیسز ختم اور دوسرے بننا شروع ہو گئے، ہم کبھی بدلیں گے؟ اچھا بہرحال یہ تمام چیزیں، عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ نیب ہم کیس بناتے تھے اور پیچھے سے اسٹرانگ حلقے جو تھے، طاقتور حلقے، وہ ڈیفینیٹلی جنرل باجوہ صاحب سے متعلق کہتے تھے کہ وہ کیس ختم کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا بہرحال یہ ہے، اور انٹرسٹنگ چیز سن لیں، شہباز گل، سر بڑا ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ شہباز گل کا معاملہ یہ ہے کہ شہباز گل پر ایف آئی آریں ہوئیں جی، ٹھیک ہے جی، ان میں سندھ میں ایف آئی آریں ہوئیں، کراچی میں ہوئیں، بلوچستان میں ہوئیں، کوئٹہ میں ایف آئی آریں ہوئیں، یہ تو تمام چیزیں سمجھ آ گئی۔ آج لاہور کے علاقہ مانگا منڈی میں ان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ لاہور پنجاب کا دارالحکومت، جہاں حکومت ہے پی ٹی آئی کی، وزارت اعلیٰ ہے پرویز الہی صاحب کی، اور ایکٹیو وزیر اعلیٰ مونس الہی صاحب ہیں۔ آج شہباز گل پر لاہور میں ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اور مزے کی بات سن لیں جی، شہباز، آپ حیران ہوں گے، میں بھی تھوڑا حیران ہوں، لیکن اس کے 2 اسپیکٹ ہیں۔ ایک تو میں ذرا سافٹ اینڈ ہینڈ سے بتا دوں گا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ شاید ایسا ہو، مثبت کی امید تو رکھنی چاہیے نا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو نہ پتا ہو، شہباز گل کے، عمران خان صاحب کے سٹاف آفیسر کو، کہ اوپر ایف آئی آر ہو رہی ہے اور پرویز الہی صاحب کو نہ پتا ہو، یا مونس الہی کو نہ پتا ہو۔ ناممکن ہے نا جی، بالکل باس، یہ ناممکن ہے۔ اب ذرا تھوڑی بیک گراؤنڈ سن لیں۔ مونس الہی کا پی ٹی آئی کے لوگوں سے پھڈا چل رہا ہے، عمران ریاض خان سے بھی چل رہا ہے، لیکن دوسرے لوگوں سے بھی چل رہا ہے۔ اعجاز چودھری صاحب، جی ہاں، ان کے بیانات پرویز الہی صاحب کے بہت تنگ ترش زبان، میں نے کیا اس کو ریپیٹ کروں، اس پہ پرویز الہی صاحب کا رد عمل، تو ایک سرٹن کھینچا تانی چل رہی ہے، اور عمران خان صاحب کا پریشر بھی ہے پرویز الہی صاحب کے اوپر اسمبلیہ تحلیل کرنے کے حوالے سے۔ ایک اسپیکٹ بتا رہا ہوں، اور جس کا زیادہ چانس بھی ہے، لگ رہا ہے کہ چودھری صاحب کوئی گراؤنڈ بنا رہے ہیں عمران خان صاحب سے ڈیٹیچ ہونے کے لیے، کیونکہ ادھر معاملہ بہت ایکٹیو ہے نا،
ادھر معاملہ بہت ایکٹ ہے۔ دوسرا میں یہ ذہن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ گراؤنڈ، دوسرا میرا اسپیکٹ ہے کہ شاید کراچی میں ایف آئی آر ہو چکی ہے، بلوچستان میں ایف آئی آر ہو چکی ہے، ایک دن پہلے شہباز گل صاحب بھی سروس ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئے سانس کی تکلیف کے حوالے سے، یہ ٹولز ہوتے ہیں سارے۔ تو شاید ایسا ہو کہ بھائی صوبے سے باہر کوئی دوسری پولیس نہ لے جائے، ایسا کوئی کام نہ ہو جائے۔ میں ایک مثبت سوچ رہا ہوں کہ اس لیے پنجاب میں، لاہور میں ہی ایک ایف آئی آر دے دی کہ بھائی ادھر ہی زیر تفتیش رکھیں، پھر سارے معاملات بعد میں ایک ساتھ دیکھ لیں گے۔ لیکن بہرحال اس آسپیکٹ کو ظاہر رکھنا، کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، دوسری طرف میں آپ کو کنفرم اطلاعات ہیں کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح پرویز الہی صاحب ایک بار شہباز شریف کے ساتھ 1 to 1 مل لیں۔ یہ کوشش ہو رہی ہے اور سیریس میٹر پہ کوشش ہو رہی ہے، مگر اس طریقے سے کہ لگے بھی نہ کہ یہ ملاقات بڑی ڈیسائیڈڈ وے میں ہے۔ اور اس کے سرخیل صاحب ہیں، زرداری صاحب پورا زور لگا رہے ہیں، چودھری شجاعت سے بھی ان کی ملاقات، پیکج شیکج یہ سب انہوں نے دیے بھی کہ جی اب پی ڈی ایم کے امیدوار بن جائے، یہ سب ہو جائے۔ ملاقات کا کوئی سیف ملاقات کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کس طرح کی ہوگی جی؟ کوئی تقریب ہو جائے، اچھا کوئی دوستوں کا گیٹ ٹوگیدر ہو جائے، سردیاں ہیں، کوئی باربیکیو پارٹی ہو جائے، کوئی شادی کی تقریب ہو جائے، کوئی سرکاری تقریب ہو جائے جس میں وزیر اعلیٰ کا ہونا اچھا جیسچر ہوگا، پرائم منسٹر آف پاکستان ادھر موجود ہیں، تاکہ ملاقات کس طرح نیوٹرل بھی لگے اور نیچرل بھی لگے۔ لفظ میرا غور کیجیے گا، نیوٹرل بھی لگے اور نیچرل بھی لگے، اور ایسا نہ ہو کہ کیونکہ پلاننگ تو ہو رہی ہے۔ چودھری شجاعت صاحب بھی ایکٹیو ہیں، سابق گورنر تھے جو پی ٹی آئی کی طرف سے، چودھری سرور، ان سے بھی ان کی ملاقات ڈیفینس میں ہوئی۔ چودھری شجاعت خود گئے ہیں۔ اچھا میڈیا رپورٹ یہ ہے کہ سیلاب زدگان کے حوالے سے کوئی مدد کرنی تھی، اس وجہ سے کوئی بات کرے گئے، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہو اور یہ میں بھی جانتا ہوں یہ سارا معاملہ ہے کیا۔ آخر میں ارشد شریف بھائی کی بات کروں گا، مطلب میں گھڑی والا معاملہ آپ کو بتا دوں۔ عمر فاروق آ جاتے ہیں، فرا گوگی آ جاتی ہیں، کچھ بھی آ جاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں مل رہا عمران خان کے خلاف یا عمران خان کے ساتھیوں کے خلاف۔ ابھی تک ایک بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، ایک بھی سنگل کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ 8-10 مہینے ہو گئے ان کی اس حکومت کو، ابھی تک نہیں کر سکے۔ تو جب 4 سال کی کرپشن کوئی ثابت نہیں کر سکے تو ان کے پاس ایک ہی کیس ہے، اس کو ہر طریقے سے مختلف پرائے پہ چھیڑتے رہتے ہیں، وہ ہے توشہ خانہ کی گھڑی۔ کبھی عمر فاروق سکینڈل لیتے ہیں، پہلے توشہ خانہ کا لیتے ہیں، پھر عمر فاروق سکینڈل لے آتے ہیں، پھر وہ بھی رہ جاتا ہے، پھر فرا گوگی صاحبہ کو لے آتے ہیں، وہ بھی رہ جاتا ہے، پھر وہ جو احتساب کے تھے عمران خان صاحب کے ان کو بھی لے آتے ہیں، وہ بھی رہ جاتا ہے، پھر عمران خان صاحب لندن میں جا کے باقاعدہ پٹیشن دائر کر دیتے ہیں ان کے خلاف، جنگ جیوں کے خلاف، لیکن چل رہے ہیں مختلف طریقوں سے، یہ اسی کیس کو استعمال کر رہے ہیں۔ دراصل انہوں نے مواد کیا وہ پہلے کا اکٹھا، ذرا آپ نے یہ بات ذرا غور سے سننی ہے، یہ ساری ریکارڈنگ سب پہلے کی اکٹھی کی ہیں۔ وقت ضرورت پہ کہیں اس کو ڈریگ کرنا ہو، چیزوں کو دوبارہ اچھالنا ہو تو اس کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس کو بڑی سکرین پر جیو وغیرہ پہ ان کو ریلیز کیا جاتا ہے، تاکہ پھر ایک سرٹن سیٹ اپ بن جائے، عمران خان صاحب بدنام ہو جائیں، کسی طرح گندے ہو جائیں، کسی طرح فراڈی کہلائیں، کچھ اس طرح کی چیز کہلائیں۔ یہ سارا وہ چیز کر رہے ہیں جس طرح جس طرح وقت گزر جاتا ہے نا، یہ اس مواد کو ریلیز کر دے۔ آج انہوں نے بشرا بی بی اور زلفی بخاری صاحب کی آڈیو ریلیز کر دی، ایک سیکنڈ وہ ریلیز کر دی، اور جب وہ ریلیز کی نا تو اس میں آواز بڑی کلیئر ہے۔ عام طور پر ٹیپنگ کے دوران نا آواز اتنی کلیئر نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بھی سمجھ میں آ گئی، چلیں اچھی گھڑی تھی، اچھی آواز تھی، بہت اچھی ٹیپنگ ہوئی تھی، یہ بھی سب سمجھ میں آ گئی، مگر اس آڈیو میں کوئی قابل اعتراض بات تو تھی نہیں، مگر ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے۔ ابھی میں جس انٹرسٹنگ ٹرن کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہ سنیں، ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے۔ زلفی صاحب پہلے کہہ چکے ہیں جی ہاں گھڑیاں ہم نے بیچی، اچھا عمران خان صاحب بھی کہہ چکے جی یوزلیس گھڑیاں تھیں میں نے بیچ دی، اچھا جی کوئی غیر قانونی بات بھی نہیں تھی، اچھا مگر ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہی جب وہ وزیر اعظم تھے، عمران خان صاحب کی بیوی تک کا فون ٹیپ ہوتا تھا۔ یہ کون کرتا تھا؟ زید کرتا تھا، بکر کرتا تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن ان کا فون ٹیپ ہوتا تھا۔ اس حد تک وقت کا وزیر اعظم انسکیور تھا، اتنا تو کلیئر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس حد تک وقت کا وزیر اعظم انسکیور تھا کہ اس کی بیوی تک کا فون ٹیپ ہوتا تھا، اس کا تو کجا، اس کی بیوی تک کا فون ٹیپ ہوتا تھا۔ اچھا جی اب مقصد بتاؤں کیا ہے، یہ سب پلان ہے۔ اب جیسے ہی یہ آڈیو ایک ریلیز کی گئی زلفی بخاری اور ان کی مسز کی،
بشرا بی بی کی، فوراً ہی وہ تاجر بھی آ گیا. اچھا جی، اس کی بھی ایک ویڈیو ریلیز ہو گئی. جو تاجر کہتا ہے گراف گھڑی سے متعلق میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے خریدی نہیں، لیٹر پیڈ بھی میرا استعمال ہوا میں نے نہیں دیا، اسٹیمپ بھی میری استعمال ہوئی میں نے نہیں دی، نہ ہی میں نے گھڑی خریدی. اچھا وہ شفیع ایک دم آ گیا. اچھا جی، بیان بھی ریلیز کرا دیا، اس کو بھی سرٹن ٹائمنگ کے ساتھ، جیسے ہی آڈیو آئی اس کے بعد آیا. آپ ٹائمنگ چیک کریں جی، لگتا ہے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا پورا اس کا، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی چانس نہیں. کہاں تھے بھائی یہ صاحب جب ویڈیو بیان جن کا چلا محمد شفیع صاحب؟ سارا پلان ہے، یہ ساری کی ساری پلان ہے. پہلے آڈیو دی، ساتھ ہی اس کا بیان ایک دم چھپے گا. میں بہت عرصے سے خاموش تھا، اب نہیں اور خاموش بیٹھوں گا. بھائی خاموش کیوں تھے؟ اتنے عرصے سے انوائس آپ کی استعمال ہو رہی ہے، سرکاری کھاتے میں آپ کی انوائس جمع ہوئی ہے، آپ کیوں خاموش تھے؟ اور آپ ہیں کہاں؟ ہے نا سوال. ایک تو آڈیو، اس کے ساتھ ہی اس جس مالک نے خریدی ہے یا جس نے دی تھی، انوائس دی تھی، اس کا نام، یعنی میڈیا پر چلتی رہے گی جی یہ تمام چیزیں. اس کو اس وقت ہوش نہیں آیا جب میڈیا مسلسل اس کو پیٹ رہا تھا، یہ بالکل نہیں آیا. اچھا جی، اس کی تردید نا اس معاملے کو مزید مشکوک کر رہی ہے. اس کا کئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس کی بنا پر یہ سامنے آیا ہے آڈیو کے ساتھ ٹائمنگ کے ساتھ. یعنی ہر چیز ایک جگہ پہ جمع ہے، صرف وقت کے ساتھ اس کو ریلیز کرنا ہے. اور نہ اس آڈیو میں کوئی طاقت ہے، نہ اس آڈیو میں کوئی جان ہے، نہ کوئی بہت انکشاف ہے. ہر چیز تو پہلے کہہ چکے ہیں، بس صرف یہ سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو. اب آج ادھر ارشد بھائی کے حوالے سے، ان کے کیس کے حوالے سے اور کچھ کام بھی ڈالا جا رہا ہے ارشد صاحب کے کردار کے اوپر، ان کی کردار کشی کر کے وہ کیا جا رہا ہے. وہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عدالت نے جے آئی ٹی بنا کے 2 ہفتے کا ٹائم بھی دے دیا جی، اور پیش رفت مانگی ہے، اور کہا ہے پہلے رپورٹ جمع کرائیں گے عدالت میں، جنوری کے پہلے ہفتے میں سماعت ہوگی. ملزمان کی طلبی کریں، اگر وہ نہیں آتے تو قانونی طریقہ استعمال کریں، ریڈ وارنٹ یا انٹرپول سے ریکویسٹ کریں گے، جو کچھ اسپیشلی وقار اور خرم کے لیے ہو رہا ہے. وسیع تو اسی وقت بھی طارق وسیع آ جائے گا، 3 افرادی نامزد ہیں نا سرکاری ایف آئی آر میں. اچھا جی، وہ کریں گے. سیاست عدالت نے یہاں تک کوئی پریشانی ہو کینیا جانے میں بھی آپ کو پیسے کی کوئی ریلیز کا مسئلہ، آپ نے فوراً ہمیں بتانا ہے، سیدھا ہم سے رابطہ کرنا ہے. جنوری کے پہلے ہفتے میں سماعت کرتی ہے جی. یہاں تک تو یہ ہو گیا. اب جو ہو رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کا نا فیس بک جو اکاؤنٹ تھا نا، وہ 2-3 بندوں کو ہی فالو کرتے تھے، زیادہ بندوں کو نہیں کرتے تھے، اور ان کی جتنی بھی چیزیں وہ ایف آئی اے کے پاس ہیں. اتنی تو سمجھ آ گئی، جتنی چیزیں وہ ایف آئی اے کے پاس ہیں، ان کے پیرنٹس فیملی کے پاس نہیں. وہ ایکٹیو ہوا ہوا 2-3 دن سے، اس میں ایکٹیویٹی چل رہی ہے ارشد شریف کے فیس بک اکاؤنٹ میں. اس میں ارشد شریف کے اکاؤنٹ کی ایکٹیوی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، یعنی کچھ ایسی غلط، یعنی کوئی ایسی سٹارز کو کوئی نیگیٹیوٹی میں نہیں، منہ سے بھی نہیں بولنا چاہتا، ان کو کوئی فالو کیا جا رہا ہے ابھی ریسنٹ ایکٹیویٹی میں، تاکہ اس کی روح کو تکلیف پہنچے، اس کو پیار کرنے والوں کو تکلیف پہنچے، اور کچھ بھی ہو. اللہ کی لاٹری تو بے آواز ہے، وہ سب سے بڑا منتقم ہے، وہ سب سے بڑا حساب لینے والا ہے. اس کا فیس بک اکاؤنٹ اس وقت ایکٹیو کر کے اور کچھ غلط جگہوں کو فالو کر کے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بہترین فیصلہ اللہ کرنے والا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.